تو اگر یہ کہا جائے کہ ایک کامیاب معاشرے اور ایک عظیم تہذیب کی بنیاد اس وقت رکھی جاتی ہے جب ایک بچہ ابھی اس دنیا میں آیا بھی نہیں ہوتا، تو شاید یہ بات بظاہر کافی عجیب لگے۔ ہاں، واقعی عجیب لگتی ہے، کیونکہ عام طور پر جب بچوں کی پرورش کی بات ہوتی ہے تو ہمارے ذہن میں فوراً کچھ ہدایت نامے آتے ہیں، مطلب بچے کو سلانا کیسے ہے یا اسے کھانا کیسے کھلانا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، لیکن آج کا ہمارا موضوع کسی عام ہدایت نامے کے گرد نہیں گھومتا۔ آج ہم اس گہرے مطالعے میں عبداللہ ناصر الوان کی مشہور کتاب تربیت الاولاد فی الاسلام کے اقتباسات کا ایک انتہائی تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں۔ اور یقین جانیں اس کتاب میں چھپے نکات واقعی حیرت انگیز ہیں۔ ہاں، مطلب بچوں کی پرورش محض کچھ اصولوں کا مجموعہ تو نہیں ہے نا۔ اگر اسے ایک مثال سے سمجھا جائے تو یہ بالکل ایک فلک بوس عمارت تعمیر کرنے جیسا ہے۔ ایگزیکٹلی، ایک بہت بڑی عمارت۔ جی، اگر اس کی بنیاد یعنی شادی اور خاندانی ڈھانچہ مضبوط نہیں ہے تو آپ جتنی مرضی خوبصورت عمارت کھڑی کر لیں، وہ ہر وقت زمین بوس ہونے کے خطرے سے دوچار رہے گی۔ یہ عمارت والی مثال یہاں بالکل فٹ بیٹھتی ہے، کیونکہ جب ہم ان ذرائع کا گہرائی سے مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ کتاب صرف کیا کرنا چاہیے کہ کوئی خشک فہرست نہیں ہے۔ صحیح۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ اس کی اصل طاقت اس بات میں ہے کہ یہ بتاتی ہے کہ یہ سب کیوں کرنا چاہیے، اس کے پیچھے بڑے مقاصد کیا ہیں۔ مطلب یہ ہمیں وجہ بتاتی ہے۔ بالکل، اس میں انسانی نفسیات، سماجیات، جینیٹکس اور جسمانی صحت کے ایسے پہلوؤں کو آپس میں جوڑا گیا ہے جو بظاہر بالکل الگ نظر آتے ہیں۔ واہ، یہ تو بہت گہری بات ہے۔ جی، یہ زندگی کے ایک مکمل چکر کی بات کرتی ہے، ایک ایسی انجینئرنگ جس کا آغاز واقعی بچے کی پیدائش سے بہت پہلے ہو جاتا ہے۔ اور یہیں سے میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ آغاز دراصل ہے کیا؟ ظاہر ہے اس سے پہلے کہ ہم بچوں کے رونے، ان کے نخروں یا ان کی تعلیم پر بات کریں، ہمیں اس ماخذ پر بات کرنی ہوگی جہاں سے وہ آتے ہیں۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ تو کتاب کے مطابق تعلیم و تربیت کی پہلی اینٹ ایک مناسب شریک حیات کے انتخاب کے وقت رکھی جاتی ہے۔ اب یہاں ایک بہت دلچسپ بات لکھی ہے کہ اسلام رہبانیت کو مکمل طور پر مسترد کرتا ہے۔ ہاں، یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ تو ذرا اس تصور کو واضح کریں کہ یہ رہبانیت کیا ہے اور خاندانی نظام سے اس کا کیا تعلق ہے۔ دیکھیں، رہبانیت کا مطلب ہے دنیا سے کٹ جانا، یعنی انسان یہ سوچے کہ میں بس جنگلوں، غاروں یا خانقاہوں میں جا کے بیٹھ جاؤں، شادی نہ کروں، بچے پیدا نہ کروں اور بس عبادت میں زندگی گزار دوں۔ اچھا، یعنی ایک طرح سے دنیا کو چھوڑ دینا۔ جی ہاں، اور ذرائع بتاتے ہیں کہ اسلام اس سوچ کو بالکل قبول نہیں کرتا، اور اس کی ایک بہت منطقی وجہ ہے۔ وہ کیا؟ شادی محض کوئی رسم نہیں ہے، یہ ایک بنیادی انسانی جبلت اور سماجی ضرورت ہے۔ اس حوالے سے کتاب میں ایک مشہور واقعے کا ذکر ہے جس میں 3 لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے پاس آئے۔ صحیح، وہ کیوں آئے تھے؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کے بارے میں جاننے آئے تھے۔ جب انہیں تفصیل بتائی گئی تو انہیں لگا کہ ان کی اپنی عبادات تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کیا فیصلہ کیا؟ ان میں سے ایک نے کہا کہ وہ ہمیشہ رات بھر نماز پڑھے گا، دوسرے نے کہا کہ وہ ہمیشہ روزے رکھے گا، اور تیسرے نے کہا کہ وہ کبھی شادی نہیں کرے گا اور عورتوں سے دور رہے گا۔ بظاہر تو یہ بڑی عقیدت والی بات لگتی ہے، مطلب کوئی اپنی پوری زندگی بس عبادت کے لیے وقف کر دے، تو اس پر کیا رد عمل آ رہا؟ بالکل، بظاہر یہ ایک قربانی لگتی ہے، لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو آپ نے انتہائی واضح الفاظ میں فرمایا کہ آپ روزے بھی رکھتے ہیں اور افطار بھی کرتے ہیں۔ واہ! جی، اور سوتے بھی ہیں اور جاگتے بھی ہیں، اور عورتوں سے نکاح بھی کرتے ہیں، اور جو اس فطری طریقے سے منہ موڑے گا اس کا آپ کے طریقے سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ تو بہت سخت الفاظ ہیں۔ ہاں، کیونکہ اگر ہم اس کی تہ میں جائیں تو سوچئے اگر معاشرے کے تمام نیک اور سمجھدار لوگ جنگلوں میں جا کر بیٹھ جائیں تو معاشرے کی بقا کیسے ممکن ہوگی؟ بالکل، انسانی نسل کیسے آگے بڑھے گی؟ ایگزیکٹلی، معاشرے کو اخلاقی طور پر محفوظ رکھنے اور اگلی نسل کو پروان چڑھانے کے لیے یہ خاندانی نظام ناگزیر ہے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ جب شریک حیات کے انتخاب کا معیار طے ہوتا ہے تو کتاب بتاتی ہے کہ دین اور اخلاق سب سے اہم ہیں۔ جی بالکل، لیکن اس کے ساتھ ہی خاندانی شرافت یا اچھے خاندانی پس منظر کو بھی بہت اہمیت دی گئی ہے، اور اس کی وجہ جو لکھی ہے وہ مجھے واقعی حیران کر گئی۔ اچھا، وہ کیا وجہ تھی؟ کہا گیا ہے کہ بچے اپنے والدین کی اخلاقی اور جسمانی خصوصیات وراثت میں پاتے ہیں۔ اب مجھے 1 منٹ کے لیے روکیں۔ یہ ایک کلاسک اسلامی متن ہے،
کیا واقعی اس دور میں جینیٹکس جیسی سائنسی حقیقتوں کی بنیاد پر فیصلے کیے جا رہے تھے؟ یہ حیران کن ضرور ہے، لیکن بالکل درست ہے۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ محض خاندانی رسوم کی بات نہیں ہو رہی۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ آنے والی نسلوں کو جسمانی اور ذہنی طور پر صحت مند رکھنے کی ایک وسیع تر حکمت عملی ہے، اور اس کی سب سے بڑی مثال جو ذرائع میں موجود ہے وہ خاندان سے باہر شادی کی ترجیح ہے، جس کو ہم انگریزی میں ایکزوگیمی کہتے ہیں۔ بالکل وہی۔ کتاب میں واضح طور پر زور دیا گیا ہے کہ قریبی رشتہ داروں یا کزنز میں شادی سے گریز کرنا چاہیے۔ یعنی صدیوں پرانے ایک متن میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ موروثی بیماریوں سے کیسے بچا جائے۔ یہ تو آج کی جدید میڈیکل سائنس کا نعرہ ہے بھائی۔ ہاں، اور اس کے پیچھے دوہرا مقصد ہے۔ پہلا، جیسا کہ آپ نے کہا، بائیولوجیکل یا حیاتیاتی مقصد۔ صحیح۔ جب ہم دور کے خاندانوں میں شادیاں کرتے ہیں تو جینیاتی تنوع یعنی جینیٹک ڈائیورسٹی پیدا ہوتی ہے۔ اس سے نسلوں میں جسمانی اور ذہنی کمزوریاں منتقل ہونے کا خطرہ کافی کم ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا مقصد کیا ہے؟ دوسرا مقصد سماجی ہے۔ دیکھیں، جب دو بالکل مختلف خاندانوں یا قبیلوں کے درمیان شادی ہوتی ہے تو نئے سماجی روابط قائم ہوتے ہیں۔ بالکل ایک نیا رشتہ بنتا ہے۔ جی، اور ایک معاشرہ تبھی مضبوط ہوتا ہے جب اس کے مختلف گروہ آپس میں جڑے ہوں۔ تو یہ صرف ایک گھر بسانے کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ ایک صحت مند اور وسیع معاشرے کا جال بننے کا طریقہ ہے۔ یہ تو ایک زبردست بنیاد ہو گئی۔ اب ذرا تصور کریں کہ جب یہ فاؤنڈیشن رکھ دی گئی، ایک صحت مند خاندان وجود میں آ گیا اور بچہ پیدا ہو گیا، تو اگلا قدم کیا ہے؟ ظاہر ہے اس کی پرورش۔ ہاں، اب اس بچے کی عملی، جسمانی اور ذہنی بقا کا مرحلہ آتا ہے، کیونکہ اگر ایک بچہ جسمانی طور پر توانا نہیں ہے یا اس کا ذہن نہیں کھل رہا، تو وہ معاشرے میں اپنا کردار کیسے ادا کرے گا؟ بالکل نہیں کر سکے گا۔ ذرائع کے اس حصے میں جسمانی صحت کے حوالے سے حلال رزق کا ذکر ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی کچھ روزمرہ عادات کا بھی بڑا تفصیلی بیان ہے۔ جی، جیسے کھانے پینے کے آداب۔ ہاں، مثلاً کھانے پینے کا ایک خاص اصول بتایا گیا ہے کہ پیٹ کا 1/3 حصہ خوراک کے لیے، 1/3 پانی کے لیے اور 1/3 سانس کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ یہ بہت زبردست اصول ہے۔ مطلب آج کے جدید ڈائٹ پلانز، پورشن کنٹرول یا انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ بالکل یہی تو سکھا رہے ہیں ہمیں۔ جی، یہ اعتدال کی بہترین مثال ہے۔ اور صرف کھانا ہی نہیں، سونے کے آداب بھی جسمانی میکینکس کو مد نظر رکھ کر بتائے گئے ہیں۔ اچھا، سونے کے آداب میں کیا خاص بات ہے؟ ذرائع میں دائیں کروٹ سونے کی تلقین کی گئی ہے۔ اگر ہم اس کی وجہ یعنی اس کی اناٹمی پر غور کریں تو یہ بہت سائنسی بات ہے۔ وہ کیسے؟ ذرا سمجھائیں۔ دیکھیں، ہمارا دل سینے میں بائیں طرف ہوتا ہے، تو جب ہم بائیں کروٹ سوتے ہیں تو ہمارے دیگر اعضاء کا بوجھ کشش ثقل کی وجہ سے دل پر پڑتا ہے۔ اچھا، یعنی گریوٹی کی وجہ سے سارا پریشر دل پر آ جاتا ہے؟ بالکل، جس سے دل پر دباؤ آتا ہے اور خون کی روانی متاثر ہو سکتی ہے۔ اس کے برعکس دائیں کروٹ سونے سے دل پر کوئی بوجھ نہیں پڑتا۔ واہ، یہ تو بڑی لاجیکل بات ہے۔ اس سے ہاضمے کا عمل بھی بہتر ہوتا ہے۔ یہ واقعی کمال کی بات ہے۔ یعنی کیا کرنا ہے کہ ساتھ اس کی میکینکس یا یہ کیسے کام کرتا ہے، یہ بھی اتنی اہم ہے۔ بالکل۔ اچھا، مجھے بتائیں، کیا یہ جسمانی صحت صرف انفرادی حد تک محدود ہے یا اس کا کوئی سماجی پہلو بھی ہے؟ کیونکہ ذرائع میں متعدی بیماریوں یعنی انفیکشس ڈیزیزز کا بھی ذکر آیا ہے۔ نہیں، یہ صرف انفرادی معاملہ بالکل نہیں ہے۔ ذرائع میں قرنطینہ کا باقاعدہ تصور پیش کیا گیا ہے۔ قرنطینہ مطلب کوارنٹین؟ جی ہاں، ایک حدیث کا حوالہ موجود ہے جس میں تاکید کی گئی ہے کہ کوڑ کے مریض سے ایسے دور بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو۔ واہ! اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ بیمار کو صحت مند کے ساتھ نہ ملایا جائے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام معاشرے کی اجتماعی صحت کو کتنی زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ یہ وہی قرنطینہ کا تصور ہے جس کی اہمیت ہم نے حال ہی میں عالمی وبا کے دوران دیکھی ہے کہ کیسے ایک فرد کی بیماری پورے معاشرے کو خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اچھا، یہ تو ہو گئی جسم کی بات، لیکن جب ہم ذہنی اور فکری پرورش کی طرف آتے ہیں تو یہاں ایک لفظ استعمال ہوا ہے، فرض کفایہ۔ ہاں، یہ ایک بہت دلچسپ تصور ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ علم حاصل کرنا تو فرض ہے، لیکن علم کی 2 اقسام ہیں، ایک مذہبی علم اور دوسرا فرض کفایہ۔ یہ فرض کفایہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، ایک ہوتا ہے فرض عین جو ہر انسان پر انفرادی طور پر لاگو ہوتا ہے، جیسے نماز پڑھنا۔ صحیح۔ لیکن فرض کفایہ وہ ذمہ داری ہے جو پورے معاشرے پر مجموعی طور پر عائد ہوتی ہے۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے کے ایک خاص گروہ کو یہ علوم لازمی سیکھنے چاہیے۔ اور اگر وہ نہ سیکھیں تو پورے معاشرہ گنہگار ہوگا۔ کتاب میں اس کی مثالوں میں طب، زراعت اور انجینئرنگ کو شامل کیا گیا ہے۔ اچھا، یعنی اگر معاشرے میں ڈاکٹرز یا انجینئرز نہیں ہوں گے تو لوگ مریں گے، نظام تباہ ہو جائے گا، اور اس کا گناہ پورے معاشرے پر ہوگا۔ مجھے یہاں ایک اور چیز پر شدید حیرت ہوئی۔ میں جب یہ ذرائع پڑھ رہا تھا تو اس میں واضح طور پر نیوکلیئر سائنس کا لفظ شامل تھا۔ ہاں، یہ واقعی چونکا دینے والا لفظ ہے۔ اب ایک بار پھر مجھے یہ ہضم نہیں ہو رہا، ایک پرانی کتاب اور اس میں نیوکلیئر سائنس، کیا یہ ممکن ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ دراصل مصنف کا مقصد اپنے دور کے یا آنے والے ہر دور کے ان جدید ترین علوم کی طرف اشارہ کرنا ہے جو معاشرے کی بقا اور دفاع کے لیے ناگزیر ہوں۔ اچھا، تو وہ مثال دے رہے ہیں۔ بالکل۔ آج کے تناظر میں وہ نیوکلیئر سائنس، آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا الیکٹریسٹی ہو سکتی ہے۔ اس کا بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ دین اور دنیا الگ الگ خانے نہیں ہیں۔ جب آپ میڈیکل سائنس پڑھ رہے ہیں یا انجینئرنگ کر رہے ہیں تو آپ محض کوئی دنیاوی ڈگری نہیں لے رہے، بلکہ آپ فرض کفایہ ادا کر کے روحانی ثواب بھی کما رہے ہیں۔ یہ تو واقعی سوچنے کا زاویہ بدل دینے والی بات ہے۔ اسی سوچ نے شاید ابتدائی مسلمانوں کو وہ تحریک دی جس سے انہوں نے ایک عظیم علمی تہذیب قائم کی۔ بے شک۔ لیکن اچھا فرض کریں ہم نے ایک بچہ پیدا کیا، اس کی جینیات بھی شاندار ہیں، ہم نے اسے دائیں کروٹ سلا کر بہترین خوراک دے کر جسمانی طور پر ہٹا کٹا بھی کر دیا، اور اس نے انجینئرنگ بھی پڑھ لی۔ صحیح۔ لیکن اگر وہ اندر سے یعنی نفسیاتی طور پر ٹوٹا ہوا ہو، اگر اس میں خود اعتمادی ہی نہ ہو، یہ ساری کامیابیاں تو دھری کی دھری رہ جائیں گے۔ بالکل۔ ایک مضبوط جسم اور ذہن بغیر ایک مستحکم نفسیات کے کسی کام کا نہیں۔ تو یہیں سے ہم بچے کی نفسیاتی تربیت کے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں، اور ذرائع میں سب سے پہلے شرمیلے پن کا ذکر کیا گیا ہے۔ جی، کتاب میں شرمیلے پن کا بہترین علاج یہ بتایا گیا ہے کہ بچوں کو بڑوں کی محفلوں میں ساتھ بٹھایا جائے۔ اچھا، اس کی کوئی مثال دی گئی ہے؟ ہاں، اس ضمن حضرت عبداللہ بن عمر کا ایک مشہور واقعہ درج ہے۔ ایک محفل میں ایک پہیلی پوچھی گئی کہ وہ کون سا درخت ہے جس کے پتے نہیں گرتے۔ عبداللہ بن عمر جو اس وقت بچے تھے وہ جانتے تھے کہ جواب کھجور کا درخت ہے، لیکن بڑوں کے احترام یا شرم کی وجہ سے خاموش رہے۔ یعنی انہیں جواب آتا تھا لیکن وہ بولے نہیں۔ جی، اور بعد میں جب انہوں نے اپنے والد حضرت عمر کو یہ بات بتائی تو ان کے والد نے افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ کاش تم نے اس محفل میں جواب دیا ہوتا۔ اور پھر انہوں نے وہ مشہور جملہ کہا تھا؟ بالکل، انہوں نے کہا کہ یہ میرے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ عزیز ہوتا۔ سرخ اونٹ جو اس دور کی سب سے قیمتی چیز سمجھے جاتے تھے۔ یعنی ایک باپ اپنے بچے کے اندر کے اعتماد کو دنیا کی قیمتی ترین چیز سے زیادہ اہمیت دے رہا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ بچوں کی رائے کو اہمیت دینا ان کی نفسیاتی نشو و نما کے لیے کتنا اہم ہے۔ واقعی؟ لیکن اس کے ساتھ ہی ایک اور بہت سنگین نفسیاتی مسئلے پر بحث کی گئی ہے، اور وہ ہے احساس کمتری اور حسد۔ یہ تو بہت عام مسئلہ ہے۔ ہاں، اور حیرت انگیز طور پر اس کی سب سے بڑی وجہ جو بتائی گئی ہے وہ والدین کا بچوں کے درمیان فرق کرنا ہے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ کیا واقعی والدین جان بوجھ کر سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اپنے بچوں کے درمیان فرق کرتے ہیں کہ ایک میں حسد پیدا ہو جائے؟ نہیں، مجھے نہیں لگتا کوئی ماں باپ ایسا چاہتے ہوں گے۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ والدین کبھی جان بوجھ کر دشمنی نہیں پالتے، یہ اکثر غیر ارادی ہوتا ہے۔ تو پھر یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ ہو سکتا ہے ایک بچہ زیادہ خوبصورت ہو، پڑھائی میں تیز ہو، یا چھوٹا ہونے کی وجہ سے لاڈلا ہو۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بچے کا دماغ اس کی نیوروپلاسٹسٹی اس وقت محبت کو ایک محدود وسائل کے طور پر دیکھتی ہے۔ اچھا، یعنی بچے کو لگتا ہے کہ پیار ختم ہو جائے گا۔ بالکل۔ اگر ایک بہن یا بھائی کو زیادہ توجہ یا تحفہ ملتا ہے تو دوسرے بچے کو لگتا ہے کہ اس کی بقا خطرے میں ہے۔ اس سے بہن بھائیوں کے درمیان وہ دشمنی جنم لیتی ہے جو زندگی بھر ختم نہیں ہوتی۔ ذرائع میں ایک حدیث کا بھی ذکر ہے نا، حضرت نعمان بن بشیر کا واقعہ۔ جی بالکل، جہاں باپ نے ایک بیٹے کو تحفہ دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے ظلم پر گواہی مت مانگو۔ واہ، اس کو ظلم کہا گیا۔
جی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسے ظلم قرار دینا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ بچوں کے درمیان مساوات محض ایک مشورہ نہیں ہے، بلکہ خاندانی ڈھانچے کو ٹوٹنے سے بچانے کی ایک سخت نفسیاتی ضرورت ہے۔ اور اسی احساس کمتری کو روکنے کے لیے ایک اور اصول دیا گیا ہے جو مجھے بہت زبردست لگا۔ وہ کون سا؟ وہ بچوں کا ذکر ہے جو کسی جسمانی خامی کا شکار ہوں۔ ذرائع سختی سے منع کرتے ہیں کہ ایسے بچوں کو کبھی ان کی خامی کے نام سے نہ پکارا جائے، جیسے کانا، ہکلا یا لنگڑا۔ یہ تو بہت ہی اہم بات ہے۔ یہ کتنا سنگین سماجی جرم ہے اور ہم اکثر معاشرے میں اسے کتنا عام سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، یہ براہ راست انسان کے وقار اور اس کی سیلف رسپیکٹ کا معاملہ ہے۔ جب آپ کسی بچے کو اس کی ایسی خامی پر تانا دیتے ہیں جس پر اس کا کوئی اختیار ہی نہیں تھا، تو وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بالکل، آپ اس کی پوری شخصیت پر ایک ایسا زخم لگا رہے ہیں جو کبھی نہیں بھرتا۔ وہ بچہ یا تو شدید احساس کمتری کا شکار ہو کر معاشرے سے کٹ جائے گا، یا اس کے اندر ایک ایسا غصہ اور جاریت بھر جائے گی جو کل کو معاشرے کے لیے خطرہ بنے گی۔ صحیح۔ اسی لیے یتیموں اور معذوروں کے ساتھ حسن سلوک صرف کوئی خیرات کا معاملہ نہیں ہے، یہ انہیں نفسیاتی طور پر محفوظ کرنے کا ایک میکینزم ہے۔ اب ذرا ہم اس تصویر کو مکمل کرتے ہیں۔ ایک بچہ جو اندر سے بالکل محفوظ ہے، اسے گھر میں انصاف ملا، اسے محفل میں بولنے کی آزادی ملی، اسے کسی نے تانا نہیں دیا۔ جی۔ اب یہ بچہ جب بیرونی دنیا سے ملے گا تو کیسا برتاؤ کرے گا؟ یہ ہمیں سماجی آداب کی طرف لے جاتا ہے۔ ذرائع میں محفل کے آداب بڑوں کو بہترین جگہ دینے اور ملتے وقت مصافحہ کرنے یعنی ہاتھ ملانے کا ذکر ہے۔ بالکل۔ لیکن ان سب کے درمیان ایک اصول ایسا ہے جس نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا۔ اسے ہم سرگوشی کا اصول کہہ سکتے ہیں۔ وہ 3 لوگوں والا اصول نا؟ جی ہاں۔ وہ اصول یہ ہے کہ اگر 3 لوگ بیٹھے ہوں تو تیسرے کو تنہا چھوڑ کر 2 لوگوں کا آپس میں سرگوشی کرنا یا کسی ایسی زبان میں بات کرنا جو تیسرا نہ سمجھتا ہو، وہ سختی سے منع ہے۔ بالکل، اور اس کی وجہ بتائی گئی ہے کہ اس سے تیسرے شخص کے دل میں رنجش، شک اور تنہائی کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ ظاہری بات ہے، وہ برا تو محسوس کرے گا۔ جب میں یہ پڑھ رہا تھا تو مجھے آج کے دور کی ایک زبردست مثال یاد آئی۔ ذرا تصور کریں، آپ 3 دوست ایک میز پر ڈنر کر رہے ہیں۔ اچانک وہ 2 دوست اپنا موبائل نکالتے ہیں، ایک پرائیویٹ واٹس ایپ گروپ بناتے ہیں اور ایک دوسرے کو میسیجز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ او مائی گاڈ، یہ تو بہت برا احساس ہے۔ جبکہ آپ صرف ان کی شکلیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو اندر سے کتنی بے عزتی، کتنا عجیب پن محسوس ہوتا ہے۔ صدیوں پہلے ایک قدیم متن میں یہ سماجی الجھن کتنی باریک بینی سے حل کر دی گئی تھی۔ واقعی یہ مثال اس اصول کے اثر کو بالکل واضح کر دیتی ہے۔ اگر ہم اس پوری بحث کو جوڑیں تو کیا نظر آتا ہے؟ کیا نظر آتا ہے؟ کسی محفل میں بیٹھنے کا طریقہ، مصافحہ کرنا یا کسی تیسرے کو نظر انداز نہ کرنا، یہ سب بظاہر چھوٹے چھوٹے آداب ہیں، لیکن حقیقت میں یہ ایک بڑے ہمدرد اور متحد معاشرے کی اینٹیں ہیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ آپ صرف سخت قانون یا پولیس کے زور پر کوئی مہذب معاشرہ نہیں بنا سکتے۔ جب تک لوگوں کے روزمرہ کے رویوں میں ایک دوسرے کے لیے احترام، بھروسہ اور ہمدردی نہیں ہوگی، وہ معاشرہ جوڑ نہیں سکتا۔ یہ ذرائع دراصل ان خردبینی رویوں کی انجینئرنگ کر رہے ہیں۔ کیا شاندار بات کہی آپ نے۔ تو آج کی اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تمام ذرائع، یہ کتاب ہمیں کیا سکھا رہی ہے۔ بچوں کی پرورش کوئی ایسا کام نہیں جسے آپ فارغ وقت میں کریں۔ بالکل بھی نہیں۔ یہ ایک باقاعدہ نظام ہے جس کی شروعات ایک ایسے شریک حیات کے انتخاب سے ہوتی ہے جو جینیاتی اور اخلاقی طور پر معاشرے کو مضبوط کرے۔ جی۔ پھر باری آتی ہے اس بچے کی بقا کی، حلال رزق سے لے کر ہاضمے اور دل کی صحت کا خیال رکھنے اور جدید علوم سیکھنے تک۔ اس کے بعد اس کے ننھے سے دماغ کو ناانصافی اور حسد کے زہر سے بچا کر اسے نفسیاتی طور پر محفوظ کیا جاتا ہے، اور آخر میں اسے وہ آداب سکھائے جاتے ہیں جو اسے دنیا کا ایک بہترین اور مہذب شہری بناتے ہیں۔ اور یہی اس سارے مواد کا سب سے طاقتور پہلو ہے۔ تربیت محض اسکول کی فیس دینے یا اچھے کپڑے پہنانے تک محدود نہیں ہے۔ یہ دراصل ایک ایسی لیبارٹری ہے جہاں آپ آنے والے کل کا انسان تیار کر رہے ہیں۔ بے شک۔ ایک ایسا انسان جو جسمانی طور پر فٹ ہو، فکری طور پر کائنات کو سمجھتا ہو، نفسیاتی طور پر مطمئن ہو
اور سماجی طور پر دوسروں کا درد محسوس کرتا ہو۔ یہ ایک ایسا کٹھن لیکن خوبصورت عمل ہے جس پر پوری انسانی تہذیب کی عمارت کھڑی ہے۔ اس گہرے تجزیے کے بعد اس گفتگو کے اختتام پر ایک ایسا سوال ابھرتا ہے جس پر ہم سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ حالات پر پریشان ہوتے ہیں۔ ہم بڑی بڑی بحثیں کرتے ہیں کہ معیشت، ٹیکنالوجی یا سیاست کے ذریعے کوئی بہت بڑا انقلاب لایا جائے، لیکن آج کے اس مطالعے کے بعد ذرا اس پہلو پر سوچیں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ اس دنیا کا سب سے بڑا، سب سے خاموش اور سب سے گہرا انقلابی عمل محض ایک بچے کو مکمل انصاف، جذباتی ذہانت اور سماجی شعور کے ساتھ بڑا کرنا ہو؟ واہ! اگر ہمارے شہر کا، ہمارے محلے کا ہر گھر انسانی وقار، مساوات اور احترام کی ایک چھوٹی سی اکیڈمی بن جائے تو ذرا تصور کریں ہمارے مستقبل کی وہ فلک بوس عمارت کس قدر شاندار اور کس قدر ناقابل تسخیر ہوگی۔